ارشاد فرمایا ہاں میں نبیوں کا امام ہوں رسولوں کا سردار ہوں. تو وہ کہنے لگا اگر سچے نبی ہو محمد تو اپنی کوئی طاقت دکھاؤ, کوئی جلوہ دکھاؤ, کوئی قدرت کا پہلو دکھاؤ, میں بھی تو جان لوں کہ پاور والے ہو, میں بھی تو جان لوں کہ طاقت والے ہو, طاقت کا کوئی جلوہ دکھا دو. تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس ہے ہی نہیں پاور دکھاؤں کہ آئی ہیو نو پاور, ایسا نہیں فرمایا, بلکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ماذا تريد, اور پاور کا ڈیمانڈ کرنے والے, میری طاقت دیکھنے والے, میرے جلوے کی بات کرنے والے, مجھے اتنا بتا دے ماذا تريد, تو چاہتا کیا ہے, تو جو بولے گا وہی دکھا دوں گا. بہت سرپرائز, حیران تھا وہ کہ تو مجھے فل پاور دے رہا, ان سے بولوں تو کیا بولوں. تو جناب والا میرے نبی نے پھر للکارا چاہتا کیا ہے بول. تو اس نے اتنی ہی دیر میں ایک آئیڈیا سیٹ کر لیا, اور آئیڈیا سیٹ کر کے میرے نبی سے کہنے لگا اگر سچے نبی ہو تو اس پیڑ کو یہاں بلا کے دکھا دو. پیڑ موٹا تھا, تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا, وہ سمجھتا تھا پیڑ کیسے آ جائے گا. تو جناب والا کہنے لگا اگر سچے نبی ہو تو اس پیڑ کو یہاں بلا کے دکھا دو. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو. آقا فرماتے میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو, سرکار فرماتے میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو, بلکہ تو خود اس پیڑ سے جا کے کہہ دے کہ تجھے نبی نے بلایا ہے, تجھے رسول نے بلایا ہے, تجھے پیغمبر اسلام نے بلایا ہے. وہ کہیں مان گیا پیڑ کے پاس میں جا کے کہنے لگا ایھا الشجر ان محمد یدعوک, او پیڑ تجھے اللہ کے نبی محمد بلا رہے ہیں. اتنا کہنا تھا. اب پیڑ کی غلامی دیکھو, پیڑ نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والے کی زبان کیسی ہے, پیڑ نے یہ دیکھا کہ بھیجنے والے مصطفیٰ کی زبان کیسی ہے. جیسے ہی اس نے کہا وہ بلا رہے, جانے جانے بلا رہے, باہر باہر ہم بلا رہے. حدیث پاک میں آتا فاحتز یمینا و شمالا, پیڑ دائیں ہلا بائیں ہلا, آگے ہلا پیچھے ہلا, چلنے لگا اور ایسا چلا مخبرتن جذورھا, اپنی جڑوں سے گرد و غبار اڑاتا چلا جا رہا ہے. گیا اور نبی کے قدموں کی طرف جھک کے بولا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. او سنیو, ادھر وہ پیر جھکا, ادھر یہ بے ایمان نبی کے قدموں کی طرف جھک کے بولا کہ جب آمنہ کے لال کی شان ایسی ہے تو رب ذوالجلال کی شان کیسی ہوگی. ہاتھ پڑھائیے, کلمہ پڑھائیے. کسے کہتے ہیں پاور, دنیا سے پوچھ کے بتاؤ اسے کہتے ہیں پاور. ارے یہ ہے پاور, جناب والا پیڑ آتا ہے, یہ ہے پاور. انگلی اٹھاتا ہے تو خدا کی قسم سورج پہاڑیوں کے پیچھے سے نکل کے اثر کے مقام پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ٹائم کا سسٹم بلاک کر دیا مصطفیٰ نے. ایسا پاور والا نبی قرآن اترتے ہی مسجد نہیں بلکہ مدرسہ بنا رہا ہے. اللہ نے سب سے پہلے مدرسہ بنایا. تم مسجد بناتے ہو, ایسیاں لگاتے ہو, نمازیں یاد نہیں ہے تمہارے, کون یاد کروائے گا. اور آگے اللہ جزائے خیر دے, برکتیں دے, رحمت نازل فرمائے. حضرات محترم بڑی جلدی میں چند باتیں ہو گئی. اب ذرا مصطفیٰ جان رحمت کو مدینے میں جاتے دیکھ لو. مصطفیٰ مدینے چلے گئے. جب مصطفیٰ مدینے میں آئے کیا کیا پوچھ کے دیکھ لو ان سے. ادھر مصطفیٰ نے زمین مسجد کے لیے خریدی, اور دوسری طرف مصطفیٰ نے صفہ کے چبوترے پہ پہلے مدرسہ بنایا. مدرسہ بنا دیا مصطفیٰ نے, ایسا مدرسہ بنایا کہ اس مدرسے میں سلیبس کے طور پر اللہ کے نبی نے قرآن رکھا پڑھانے کے لیے, اور اسی قرآن کو ابو بکر نے پڑھا, اسی قرآن کو عمر نے پڑھا, اسی قرآن کو عثمان غنی نے پڑھا, اسی قرآن کو مولا علی نے پڑھا, سعد بن ابی وقاص نے پڑھا, ابو عبیدہ بن جراح نے پڑھا. جس نے جس نیت سے پڑھا اسی برانچ آف نالج میں ایکسپرٹ ہو گیا. حضرت عمر نے راجنیتی کی نیت سے پڑھا تو خدا کی قسم ایسا راجنیتا بن گئے کہ دنیا کے 2 سپر پاوروں کو اکیلے عمر نے ٹھکانے لگا دیا. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی نے مالیاتی اور فائننس کے اعتبار سے قرآن کو پڑھا, فائننس کی نظر سے قرآن کو پڑھا, اور ایسے بزنس کے اصول سیکھے کہ جناب والا قرآن پڑھنے کے بعد حضرت عثمان غنی اتنے بڑے ارتھشاستری ہو گئے کہ تمہاری دنیا کے 1 کروڑ ارتھشاستری ایک طرف اور میری دنیا کا اکیلا عثمان غنی ایک طرف. اتنا بڑا ارتھشاستری, ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کو ابو عبیدہ بن جراح نے پڑھا تو اتنا بڑا ڈاکٹر ہو گیا ابو عبیدہ بن جراح کہ تمہاری دنیا کے 1 کروڑ MBBS ایک طرف اور میری دنیا کا اکیلا ابو عبیدہ بن جراح ایک طرف. حضرات محترم قرآن خدا کی قسم کیا نہیں, جیولوجی قرآن میں, بایولوجی قرآن میں, میتھمیٹکس قرآن میں, گणت قرآن میں, بیج گणت, ریکھا گणت, انگ گणت, کمپیوٹر انجینئرنگ ساری کی ساری برانچ ہے. خدا کی قسم قرآن میں قرآن سے جھاڑ پھونک کی کتاب ہے. حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اللہ مدرسہ بناتا ہے. مصطفیٰ مکے میں مدرسہ بناتے ہیں, مدینے میں مصطفیٰ پہنچتے ہیں تو مدرسہ بناتے ہیں. نبی کے جتنے غلاموں کو دیکھ لو مدرسوں میں غوث اعظم کا نام
सुना है ना, अभी अभी सुना है ना। खुदा की कसम बगदाद में देख लो कितना बड़ा किरदार है मदरसे का। आला हजरत को मानते हो? अभी नाम सुना तुमने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी। किरदार देखो इल्म की दुनिया में जनाबे वाला, ऐसा शानदार मदरसा सैयदना आला हजरत ने कायम फरमाया। मगर तुम जनाबे वाला आज मदरसों से बहुत दूर हो, नफरत करते हो मदरसों से और मदरसे वालों से, कुरान से जनाब कुरान को नजरअंदाज करते हो। बहुत शर्म और अफसोस की बात है, जब हम कुरान को कुछ न समझ सके जमाने को कैसे सिखाएंगे कि कुरान है क्या। इसलिए वो लोगों कुरान सीखो, कुरान सिखाओ, मदरसों से प्यार करो, मदरसे चलाने वालों से मोहब्बत करो, मदरसा चलाने वालों के सीनों और शानों को मजबूती दो। और याद रखना, इस कुरान को अगर तुमने दुनिया में अपने साथ रखा तो ये कुरान कब्र में इंशाअल्लाह ये शान होगी इस कुरान की। तुम कब्र में लेटोगे, अज़ाब के फरिश्ते आएंगे इधर से तो कुरान बीच में आ जाएगा, अज़ाब के फरिश्ते आएंगे इधर से तो कुरान बीच में आ जाएगा, अज़ाब के फरिश्ते आएंगे